हाँ शादाब भाई, क्या बात है? काफी दिनों से आप परेशान लग रहे हैं। क्या मसला क्या है? जी, मसला कुछ नहीं है। जब से शादी हुई है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो गए हैं। लोग खुशी पाने के लिए शादी करते हैं, लेकिन शाहबान साहब हमने जब से शादी की है तो मुसीबत मोल ले ली है। क्या हुआ ऐसा भाई? अभी तक तो हम लोगों ने यही सुना है, यही किया है कि लोग शादी करते हैं और शादी करके खुश होते हैं। दो जोड़े मिलते हैं तो खुशियां मिलती हैं। आप कभी भी मैं आपको देखता हूँ, या तो आप सिगरेट पीते हैं, या तो आप टेंशन में रहते हैं, या तो आप चाय पीते रहते हैं। क्या मसला है? अगर आप हमें बताएंगे तो मैं शायद कुछ मशवरा दे सकता हूँ अपने तजुर्बात की रोशनी में। नहीं तो कुछ करेंगे हम लोग। क्या मसला, क्या बताइए। मसला कैसा है रिश्ता, कैसा है आपका, आपके दरमियान? रिश्ता तो सही है, लेकिन मसला कुछ नहीं है। मसला ये है कि जब हम घर में जाते हैं तो बीवी कुढ़न में रहती है, टेंशन में रहती है। मैं भी टेंशन में रहता हूँ, हम भी टेंशन में रहते हैं। अब वापस आते हैं, जब घर से बाहर रहते हैं तो वो खुश रहती है। मसला समझ में नहीं आता। न वक्त पे चाय देती है, न वक्त पे खाना देती है। खाना भी हमें खुद ही गर्म करके खाना पड़ता है, ना वक्त पे कपड़े धोते हैं। सब हमें ही करना पड़ता है। जब से शादी हुई है बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई हैं। लोग या खुशहाली ज़िंदगी पाने के लिए शादियाँ करते हैं, लेकिन हम मुसीबत में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हम गमगीन रहने लगे हैं। सब कुछ हमारा बेकार हो गया। जिंदगी एक ही मिली है, और अगर बेहतर नहीं है तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। बेहतर नहीं है तो बेहतर उसे बनाना है, और बेहतर हम खुद से करते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो शायद कि उससे कुछ खूबी निकल कर आए। ये शादी किस तरीके से हुई है? मतलब एक होता है सुन्नत के मुताबिक शादी होना, और एक होता है हम अपने मुताबिक शादी करते हैं। किस तरह, क्या है, किस तरीके से शादी हुई है? क्योंकि शादी हमारी सुन्नत तरीके से नहीं हुई। हमारी तो खैर मर्जी नहीं थी, लेकिन वालिदैन ने एक सोसाइटी और जो के हिसाब से या माहौल के हिसाब से कि लोग हमें ताने मारेंगे, उसके हिसाब से लड़की के बाप से ऐन मौके पर दहेज की मांग कर दी। जी। अब उसमें जो है लड़की के वालिद से इन्होंने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बाइक, कलर टीवी वगैरह वगैरह सामान की मांग कर दी। ओहो, ये देखिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत खराब रिवाज चल रहा है, जो भी चल रहा है। मुझे कहीं से बात मालूम हुई थी कि ऐसा हुआ है, आपके घर वालों ने डिमांड कर दिया है। लड़की बेचारी गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है, वालिद भी कमाता नहीं, उसकी 2-3 बहनें भी हैं। ये तो खराब हुआ है, ये गलत हुआ है। हाँ, और मैं भी सुना है कि आपके जो ससुर हैं वो लोन लेकर शादी किए। जी जी बिल्कुल ऐसा है? जी, ऐसा ही है। और अभी भी लोन भर रहे हैं शायद। जी जी, अभी भी लोन भर रहे हैं। अच्छा, ये जो दहेज की जो डिमांड किए थे, मंगनी होने के बाद हुई थी? जी, मंगनी होने के बाद एन वक्त पर हुई थी। ओहो, ये तो मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था। न पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जो हमारे वालिदैन थे वो हमारी ही मर्जी पे राजी थे, लेकिन एन वक्त पे फिर हमें उनके सामने खामोश रहना पड़ा। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि शादी आप कर रहे थे, देखिए अभी आप परेशान हैं, कोई कोई नहीं पूछ रहा है। जी भी कुछ बात भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ तक कि आपके वालिदैन भी नहीं पूछते हैं कि क्या बात है, परेशान, मेरा बेटा परेशान क्यों है। अगर मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत नहीं है तो आदमी फौरन दुआ ताबी की तरफ भागते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ पे गलती की। तो ये जब भी आपके वालिदैन ने कहा दहेज चाहिए या इस तरह के सामान, तो आपको कहना चाहिए था कि वालिद वालिदा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इंशाल्लाह कमा के खुद अपने पांव पर खड़े होकर मैं उसको खुश रखूंगा। इन सारी चीजों के लेने की क्या जरूरत है? देखिए मुझे जहां तक लग रहा है, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, वो लड़कियां जो बचपन से लेकर 25 साल तक जो चंचल रहती हैं, जो हंसमुख रहती हैं, जो कह लें कि अपने वालिद के आंगन में खेलती हैं, वालिद की गोद में और माँ की क्या है आंचल में जो पली बड़ी होती हैं, शादी बाद अक्सर वो क्या है से जो फूल होता है ना, वो फूल की तरह मुरझा जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारा माशरा बहुत खराब है। अभी भी आप अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। कैसे? कई तरीके हैं। सबसे पहले देखें, आपकी अहलिया गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हैं। जी मंगनी हो गई थी। जी बिल्कुल। सारे लोग खुश थे जी कि मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। जी जी, सब कुछ। ऐन वक्त में जब आपके फैमिली की तरफ से डिमांड आया तो वालिद साहब पर तो एक कयामत बीती। जी बिल्कुल। ठीक है, वालिदा पर भी तूफान आया, बिल्कुल। फैमिली पर भी ये कहने की आग की बरसात हुई, सारे लोग टेंशन में हुए। अब वो बेचारी जो जिंदगी
آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اب وہ اس آپ کی جو تصویر ہے نا، آپ کی جو پرسنالٹی ہے خراب ہو گئی، جی جی، وہ پوزیٹو ہو گئی، بالکل بالکل نگیٹو ہو گئی. نگیٹو ہو گئی. اور اس طریقے سے جو پہلے وہ سوچتی ہوگی کہ میں اپنے گھر جاؤں گی، ساس سسر کی خدمت کروں گی، جیسے ہی ڈیمانڈ آیا پوری فیملی کا جو تصویر ہے وہ بھی پوری نگیٹو ہو گئی. اب اس نے اپنے والد کو بھی مرتے دیکھا ہے، والد کو بھی کڑتے دیکھا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی کڑتے دیکھا ہے. تو ایسے میں، اور آپ نے جو واشنگ مشین لی ہے، جو فریج آپ نے لیا ہے، کولر لیا ہے، آپ نے شاید بائک بھی لی آپ نے لی ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ نے پیسے نقد لیے تھے. جی جی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ لے کے اپنے گھر میں آپ لا کے رکھ رہے ہیں، اسی گھر میں جہاں پہ آپ کی ابھی بیوی بھی رہی، بتائیے وہ بیوی آپ کے ساتھ کیسے خوش رہے گی؟ آپ اپنی بیوی کی نگاہ میں بتائیے مجھے سچے دل سے کہ آپ ایک اچھے انسان ابھی اس کی نگاہ میں ہے، ایک نیک انسان ہے، یا ایک ولن کی شکل آپ اختیار کر چکے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اس کی جو اختیار میں ہم ولن کی شکل اختیار کر چکے ہیں. بالکل، اس جگہ کا کوئی بھی انسان ہوتا وہ یہی ہوتا. یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اگر انسان اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ابھی دیکھیے کیا ہے، جس بیڈ پر آپ سو رہے ہیں وہ بیڈ آپ کی بیوی کا ہے. جی بالکل. جو بائک آپ چلا رہے ہیں صبح شام، وہ بائک آپ کی بیوی کی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت سارے پیسے آپ نے نقد لیے تھے، وہ سارے پیسے آپ کی بیوی کے ہیں. جی جی. اور اس طریقے سے فریج ہے، کولر ہے، یہ ساری چیزیں آپ جو نقد میں لیے تھے، وہ ساری چیزیں بیٹا ہوائیو جا 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 جا. تو جتنی چیزیں آپ لا کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ جب جو چیزیں دیکھے گی وہ ہمیشہ پریشان ہوگی، کیونکہ ان چیزوں میں اس کے والد کا خون پسینہ لگا ہوا. جی، اسی وجہ سے ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی بیٹی ہو، کوئی بھی بیٹی ہو، جب وہ یہ سوچے گی کہ میری شادی میں میرے والد کی طرف سے اس کے استطاعت سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، جس نے میرے والد کی ہمت کو مار دیا ہے، میرے والد کی کئی دن تک نیندیں حرام کر دی تھی، وہ بیٹی کبھی آپ سے خوش نہیں رہے گی. اور جب تک وہ آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے والد کو کہہ لیں کہ وہ غلط تصور کرے گی، آپ کی والدہ کو غلط تصور کرے گی، اور اس طریقے سے آپ کو بھی غلط تصور کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ گھر میں آتے ہیں، بالکل آپ کا چہرہ دیکھ کے آگ بگولا ہو جاتی ہے. جی بالکل، آگ بگولا یعنی آپ کی غیر موجودگی میں گھر میں خوش رہتی ہوگی، لیکن آپ اگر نہیں ہیں خوش رہتی ہیں، آپ جب آ جاتے ہیں بالکل اس کے رویے میں چینجنگ آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو ہیرو نہیں ماننی ہے. ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. وہی ہے، وہ اس کو یہ خیال آیا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے میرے گھر میں میرے والدین کو تکلیف دی، لون بھرنے کے لیے مجبور کر دیا، یا وہی سب تصورات اس کے آ جاتے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ ہم سے کرتی ہوگی. جی، یہ مین وجہ ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں بہت عام ہے. اچھا، میں ایک مشورہ دوں؟ جی بتائیں. اگر مانے؟ جی بالکل سر، آپ بالکل دل پر مت لے لیجیے گا. نہیں بالکل، آپ اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ مشورہ میرا لیں. دیکھیے، سب سے پہلا آپ کام یہ کریں کہ اپنی بیوی کو خوش رکھیں. خوش کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے بہنوں سے محبت کرتی ہے، آپ بھی ان کے بہنوں سے محبت کرنا شروع کریں. جتنی محبت وہ اپنے بھائی سے کرتی ہے، آپ بھی محبت دکھائیں، جتائیں. جی بالکل. ان کے والد سے بھی آپ محبت کریں. جی بالکل. والد کے لیے جیسے لنگی ہے، تہبند ہے اور بنیائن ہے، اس طریقے سے کرتا پاجامہ لے جا کے دے سکتے ہیں. جی. والدہ سے آپ محبت کر سکتے ہیں، شلوار جمپر لے جا کے دے سکتے ہیں، اور اس طرح ساڑیاں وغیرہ پہنتی وہ دے سکتے ہیں. آپ خوب محبت کا اظہار کریں. اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دہیج میں لی ہیں وہ چیزیں اگر آپ بیوی کی موجودگی میں آپ واپس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے غلطی یہ کی تھی اور اب میں اپنی ہوش و حواس میں یہی چیزیں میں واپس کر رہا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اسیر نو آپ بیوی کو یہ دکھائے دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں. کیونکہ زندگی ایک ہی ملی ہے، ایک ہی زندگی ملی ہے. اس زندگی میں بھی اگر ہم کہ اپنی بیوی کی نکاح میں ہیرو نہ بن پائے تو زندگی دیکھیے ہمارے جو منٹس ہیں، ہمارے سیکنڈ ہیں، وہ برف کی طرح دھیرے دھیرے زندگی پگھل رہے ہیں. اس کو احساس دلائیں. آپ احساس اس طریقے سے دلائیں، آپ لا کے جو چیزیں ان کی ضرورت کی وہ چیزیں آپ لا کر دیں، ان کے دماغ سے یہ نکالیں، اور اتنا آپ ان کی فیملی کو خوش کر دیں. آتے رہیں، جاتے رہیں، ملاقات کرتے رہیں، حال چال پوچھتے رہیں،
اور ہدیہ تحائف آپ بھیجتے رہیں, خوش مزاجی کے ساتھ آپ پیش آئیں کہ بیوی یہ سمجھے کہ نہیں میرا شوہر میرے لیے سب کچھ ہے. جس دن یہ خیال ہمارے دماغ میں آ گیا کہ میرا شوہر میرے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تو یقین جانیے اللہ گواہ ہے اس دن وہ خود کو تیار کر لے گی کہ میں ہر چیز اپنے شوہر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی میں جو محبت کا راز ہے یہی ہے کہ آپ بیوی کو سب کچھ سمجھیں. قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں ہمارے لیے لباس ہیں اور ہم ان کے لیے لباس ہیں, ہم ان کے لیے لباس ہیں, وہ ہمارے لیے لباس ہیں. تو محبت ایسا ہونا چاہیے. اور آپ ٹینشن بالکل نہ لیں, یہ ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ شادی ایک بار ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہمیشہ ایک ہی بار. دوسری شادی کرنی ہو تو غلطی نہیں کریں گے, ہے نا. یہ چیزیں آپ نکال دیں اور بیوی کو آپ احساس یہ دلائیں کہ بیوی یہی وہ عورت ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جی بالکل انشاءاللہ. یہ احساس دلائیں کہ آپ ہی وہ عورت ہو جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, سب سے زیادہ قدردان آپ میری نگاہ میں ہیں, آپ میرے لیے سب کچھ ہیں. جس دن یہ اعتماد ہوگا, یقین ہو گیا, سب سے زیادہ جو آپ کو لے کر فخر کرے گی وہ آپ کی بیوی ہوگی. جی بالکل بالکل اس چیز کا. جی انشاءاللہ. اور آپ کے ساتھیوں میں جو بھی دہیج لے رہے ہیں, خاندان میں جو بھی لے رہے ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں اس بلا کو آپ روکیے. یہ ایسی خوشی ہے کہ چند لمحوں کی خوشی ہوتی ہے کہ گاڑی آ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جو بیڈس ہمیں مل جاتے ہیں, پیسے ہمیں مل جاتے ہیں, ساز و سامان مل جاتے ہیں. یہ خوشی ہمیں 2-3 مہینے کے لیے ہمیں خوش رکھتی ہیں, لیکن جب وہ بیوی یہ سوچتی ہے کہ یہ پیسہ تو میرے والد کی طرف سے آیا ہے, حالانکہ فرض یہ تھا, قرآن میں کہا گیا ہے کہ پورا کا پورا مکمل ذمہ دار شوہر ہوتا ہے اور یہ آدھی چیز پہلے میرے والد سے لے چکا ہے, تو وہ عورت کبھی خوش نہیں رہتی ہے. ایسے رشتے یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا تو پھر وہ اس طریقے سے زندگی گزرتی ہے, گھٹ گھٹ کر جیسے کہ مچھلی کو آپ پانی کے باہر نکال دیں. اور بیوی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی سے جا کے معافی مانگیں, سامنے بیٹھے ان سے بولیں دیکھیے جو 4 مہینہ پہلے ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دیں, کیونکہ دیکھیے روتی ہیں, دل کڑتا ہے. جی بالکل. رات تک نیند نہیں آتی ہے کیونکہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں, انہیں بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا شوہر میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. بہت ہوتی ہوں گی جو بھول جاتی ہوں گی, لیکن اکثر لڑکیاں نہیں بھولتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اور باقی میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس بیماری سے دور رہیں. جو دہیز ہے یہ ایک وقتیہ طور کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب لالچ والی ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ اس کو لے تو لیتے ہیں لیکن پھر وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے. اس چیز سے دور رہیں اور اپنے سبھی ساتھیوں کو اس چیز کے لیے آمادہ کریں کہ وہ بنا دہیز کے شادی کریں.